کی چیز ہے معاشرت، یعنی ہمارا آپس کا رہن سہن کیسا ہو. ہمارا آپس کا رہن سہن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا ہو. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یا تو یہ بات ہے کہ ہماری کمزوری ہے بتانے والوں کی کہ ہم نے بتایا نہیں، یا یہ بات ہے کہ یہ ہماری اپنی جو برادری ہے اور جو ہمارے رہن سہن کے لوگ ہیں، جو کاشتکار برادریاں ہیں، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. اسلامی رہن سہن ہمارا ہے ہی نہیں. اگر ہمارا اسلامی رہن سہن ہوتا تو یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ پریشانی ہمیں نہیں آتی. چنانچہ یہ معاشرت جو ہے وہ اسلامی معاشرت ہونی چاہیے، اور اسلامی معاشرت میں یہ ہے کہ پڑوسی کا بھی حق ہے. اور پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، جو مسلمان ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو جو پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق بن جاتے ہیں. لہذا اور جو پڑوسی ایسا ہے کہ جو رشتہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، پڑوسی اور اس کے 2 حق ہے. ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کا 1 حق بنتا ہے. لیکن یہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ ان پڑوسیوں کا ہمارے ذمہ حق ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کوئی مسلمان یا اس کا کوئی پڑوسی محفوظ رہے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے محفوظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نظیف یحب النظافہ. ایک تو ہے طہارت، ایک ہے نظافت. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور نظافت کہتے ہیں پاکی، اس کو صفائی ستھرائی کو. ہمارا اپنا گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا بدن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ہمارا صحن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ہمارے سامنے کا راستہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، نزیفو اپنیاتکم، اپنے صحن کو صاف رکھو، اپنے صحن کو خوبصورت رکھو. جب یہ ہے تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں اتنی صفائی اور ستھرائی تھی کہ اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہو اور اس قافلے کے سامنے کے قریب میں سے کوئی گاؤں آ جائے تو اور وہ گاؤں گندا ہو تو کہتے تھے یہ یہودیوں کا گاؤں ہے، اور اگر وہ گاؤں صاف ستھرا ہو تو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے. اب معاملہ بالکل اس کا الٹا ہو گیا. اگر کوئی گزر رہا ہے اور گندا سنتا گاؤں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان رہتے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ مسلمان ہی گندے سنتے رہتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ اگر کسی مذہب میں صفائی کی پر زور دیا گیا ہے تو وہ اسلام ہے. کتاب الطہارت جو ہے، جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ کتاب الطہارت سوائے اسلام کے کسی دھرم میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. اس میں سب چیز بیان فرما دی گئی ہے کہ ایسا پانی ہونا چاہیے، پانی کی کتنی اقسام ہے اور کس طریقے سے ہمیں صفائی کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے مجھے سے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ساری چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہگنا موتنا بھی سکھاتے ہیں، یعنی تم کس طریقے سے لیٹرن کرو گے وہ بھی سکھاتے ہیں، کس طریقے سے پیشاب کرو گے یہ بھی سکھاتے ہیں تمہارے نبی. انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے استحزان کہا تھا کہ ان کو غصہ آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها. جب تم پیشاب کرو یا قضائے حاجت کرو، لیٹرن کرو تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نہ کرو، نہ اس کی طرف رخ کرو، نہ اس کی طرف پشت کرو. ولکن
حدیث میں تو ہے ولیکن شرکو وغربو، وہ ان ممالک کے لیے ہے کہ جو بیت اللہ شریف سے مشرق کی طرف ہے، یا بیت اللہ شریف سے مشرق کی طرف ہے، وہ شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے. چونکہ ہمارے سے بیت اللہ شریف مغرب کی طرف ہے، اس لیے ہمیں اپنے جو افنیات بنانے چاہیے، جو ہمیں اپنے لیٹرن باتھ روم بنانے چاہیے، اس کا رخ شمال کی طرف ہو یا اس کا رخ جنوب کی طرف ہو، یعنی اتر کی طرف ہو یا دکن کی طرف ہو. اسے مشرق کی طرف ہو اور مغرب کی طرف تو نہیں، پورب کی طرف اور پچھم کی طرف تو نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کی سب جو ہے یہ سارے کے سارے یہ اخلاق میں آتے ہیں. اور جب اخلاق مسلمانوں کے ہو جائیں گے تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لوگ اپنے گلے سے نہ لگائیں. ہم اپنے اخلاق کی، اس لیے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق و معاشرت سے پھیلا ہے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک مکان بک رہا تھا. خریدار نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت بتاؤ. جس کا مکان تھا وہ کہنے لگا اس کی قیمت جو ہے 500 درہم ہے. وہ خریدار کہنے لگا کہ اس کی قیمت جو ہے، اس کی قیمت تو 500 درہم نہیں 100 درہم کا آ جائے گا ایسا تو ہوگا. اس نے کہا کہ واقعی اس کی قیمت تو 100 درہم کی ہے، لیکن یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. اس لیے کہ بزرگ آدمی تھے، مسلمان تھے، بزرگ آدمی تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اس کی قیمت اتنی ہے. بہرحال میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں فرمایا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ،